محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 1406 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ربضہ کے مقام پر پہنچا جو مدینے سے تھوڑا سا الگ ایک مقام تھا، تو میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پایا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں الگ تھلگ اس مقام پر کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں شام میں تھا اور میرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر عذاب کی وعید۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں میرا اور امیر معاویہ کا اختلاف ہوا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اہل کتاب کے لیے، یہود اور نصارہ کے لیے آیت ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا اس اختلاف کی بنا پر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے ان کو میری ایک شکایت لکھی کہ میں اس طرح زیادہ اختلاف کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر مجھے مدینے بلوایا، اور جب میں مدینے پہنچا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایسے تھے کہ گویا انہوں نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ مدینے کے قریب الگ تھلگ کوئی علاقہ لینا چاہتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں رہ جائیں۔ تو پھر میں اس مقام پر آ گیا، اور پھر آپ نے فرمایا آخر میں کہ اگر مجھ پر کسی حبشی کو امیر بنا دیا جاتا تو میں اس کا بھی حکم سنتا اور اس کی اطاعت کرتا۔ اس پر تبصرہ چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مطلب بالکل واضح طور پر کلام کرنے کے عادی تھے، اور آپ اکثر مصلحتوں کے پیش نظر خاموش رہنا پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ بول دیا کرتے تھے، تو ایسا شخص جو ہے وہ عمومی طور پر مطلب اگر دنیا کے اندر دیکھیں، دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ تو خیر دینی معاملے میں کلام فرما رہے تھے اور ناپسندیدگی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ بہت سی جگہوں پر مصلحتوں کا شکار ہونا یا مصلحتوں کے پیش نظر بہت سے امور پر خاموش رہنا یا کلام کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ دور ایک ایسا دور چل رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس میں فتنے فساد آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے، اور اس وقت جتنا مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا ممکن ہوتا اور قریب رہتے اور اختلاف کم سے کم ہوتے اتنے ہی زیادہ بہتر تھا۔ لہٰذا یہ اس آیت میں جب اختلاف ہوا زیادہ بڑھا۔ اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو متبعین ہوتے ہیں وہ ایک کے پیچھے ہو جاتے ہیں، دوسرے کے متبعین ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں کوئی اس طرح کے کوئی فرقے وغیرہ معاملہ نہیں تھا اور نہ اس طرح کی گروہ، بہرحال کچھ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے قریب آئے اور ان کا مقصود حقیقتاً اسلام قبول کرنا نہیں تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ اسی دور کی ایک معاملات ہیں کہ کچھ لوگ ایسے داخل ہوئے تاکہ انتشار برپا کریں، اور وہ مختلف مطلب کمیونٹیز سے تھے جس کو میں مزید عرض نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ غیر مسلمین تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر صفوف میں داخل ہوئے اور غلط فہمیاں پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو جو جہاں دیدہ لوگ تھے وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ لہٰذا بہرحال جب اس طرح کے معاملہ ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب خیال فرمایا کہ اگر اس طرح اختلافات اٹھتے رہے، چاہے وہ علمی نوعیت کے کیوں نہ ہوں، ماحول اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا کہ یہ معاملات ہوں، تو انہوں نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں ان کو خط لکھا۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اگر حضرت امیر معاویہ چاہتے اور واقعی اس مسئلے کو یا اس اختلاف کو ذاتیات میں لے لیتے تو آپ کو جیل میں ڈلوا دیتے یا کوئی سزا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ادب احترام کے ساتھ خلیفہ کو لکھ دیا کہ حضور اس طرح کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ ان کو کرم نوازی فرمائیں، یہاں سے مدینے بلا لیجئے تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس طرح کا بگاڑ کوئی پیدا نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوعیت سمجھ لی اور آپ کو وہاں بلوا لیا گیا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو اختلاف فرما رہے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، انانیت کے لیے نہیں تھا، ورنہ آپ وہاں پہ اکڑ جاتے بھی میں تو نہیں آتا ہوں۔
اور اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے، لیکن نہیں، آپ فوراً وہاں پہنچے۔ اس تمام چیزوں کو ذرا اچھی طرح دیکھیں۔ اور اس مقام پر مزید یہ کہ علمی اختلاف ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہا ہو، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیس پر کہ آپ نے علمی اختلاف کیوں کیا ان کے خلاف کچھ کیا ہو۔ یہ نہیں، علمی اختلاف میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، دیگر چیزیں تھیں کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور معاملات جب عوام تک پہنچتے ہیں ہر ایک کو نوعیت نہیں پتہ ہوتی اختلاف کی، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ امور ایک الگ چیز ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ناکابرین باہم دست و گریباں ہو گئے ہوں، تو ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ علمی اختلاف فی نفس ہی کوئی بری شے نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، جو صاحب علم ہے وہ ایک دوسرے سے کر سکتا ہے، اور اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہو گئے ہیں اور وہ عرصہ دراز سے علمی خدمت کر رہے ہیں، تو کوئی ایک جوان جو علمی لحاظ سے بہت جلدی ترقی کر گیا ہے وہ ان سے اختلاف ہی نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر، اپنے منصب، اپنے مقام کے اعتبار سے یقیناً امام ابو یوسف امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بلند و بالا ہیں۔ اس کے باوجود یہ دونوں شاگرد اکثر مقام پر اپنے امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابھی عشر کے مسئلے میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ 5 وسق تک جب تک پیداوار نہ ہو کم میں عشر بنتا ہی نہیں، جبکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً پیداوار پر عشر لازم کرتے ہیں، چاہے وہ 5 وسق سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمی اختلاف ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اس اختلاف کے اوپر تنقید وہی کرے گا جس نے اپنے اکابرین کو سمجھا نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اکابرین کو نہیں سمجھا، اس نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یا وہ کیا ہے سب کچھ ہے لیکن پھر کرنا چاہتا ہے، یہ تو پھر اور زیادہ قابل توجہ بات ہے کہ ایسا کیوں ہے جب سب جانتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر ایک کو اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑے ہو کر کسی بھی عالم کو چیلنج کر دے، جیسے کہ آج کل یوٹیوب پر بہت سارے ریڈی میڈ مطلب مفتیان کرام ہو گئے ہیں، علماء بن گئے ہیں، اور وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان سے معلوم کر لیں تو نہ ان کے پاس کوئی سند ہوتی ہے نہ کوئی علمی معیار ہوتا ہے۔ یہ اس اختلاف کی ہم بات نہیں کر رہے۔ اختلاف وہ قابل قبول ہوگا اور اس پر تنقید بیجا قرار دی جائے گی جب دونوں طرف واقعی صاحب علم لوگ ہوں۔ تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ 20 سال سے فتویٰ لکھ رہے ہیں اور یہ 50 سال سے فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، میں خود فتوے کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، بسا اوقات ہماری توجہ کسی پہلو کی طرف نہ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی تفکر زمانہ ہوتا ہے، عدم توجہ ہو جاتی ہے، توجہ کسی اور طرف زیادہ ہوتی ہے، اس طرف کم ہوتی ہے، کوئی پہلو رہ جاتا ہے، اور نچلے درجے کے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں یا چھوٹے مفتیان کرام ہیں، ان کی ذہنی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے کسی کی توجہ ہٹا دے اور کسی کے دل میں الہام فرما دے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علمی اختلاف اگر ہو اور اہل کی جانب سے ہو، اس کو تنقید کی نظر سے دیکھنا یا اس پر تنقید کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور اگر مجھے ایسی عوام ملاحظہ کر رہی ہے کہ جو اس طرح علماء کے اختلاف میں کود کر خود بھی رائے زنی کرنے لگ جاتی ہے، تو خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ درمیان میں نہ آئیں۔ اگر علماء کے مابین کوئی علمی اختلاف ہو رہا ہے، فقہی اختلاف ہو رہا ہے، تو وہ علماء کے درمیان رہنے دیں۔ آپ اس کے درمیان میں اگر داخل ہوں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا اونچ نیچ ہے۔ عوام کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا دلیل دے رہا ہے اور اس دلیل کی قوت اور ضعف کیا ہے۔ ہم بس ہوتا ہے کہ ہماری عقیدت بولتی ہے، ان سے میری عقیدت ہے، ان سے آپ کی عقیدت ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بڑے سے اختلاف کیوں کیا گیا، کیا اختلاف ہے، کس نوعیت کا ہے، دلائل کے کچھ نہیں پتا، بس اتنا کہ کیوں کیا گیا۔ دوسرا کہتا ہے تم لوگوں نے اختلاف کیوں کیا، اور پھر فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں عوامی، آپ کو چونکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، اور آپ صرف حق وفاداری ادا کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں جو دوسرے عالم کے لیے بے عزتی کا سبب بنتے ہیں،
یا ان کی شان کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء کے اختلاف میں عوام کو بولنے کا بالکل حق حاصل نہیں، بلکہ اس میں بھی ہمارے بڑوں کو ہی ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ فرض کر لیں اگر مجھ سے کسی نے اختلاف کیا اور میرا کوئی شاگرد یہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے ایسا ایسا اور غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو اس کو ڈانٹوں کہ میرے سے اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی عالم دین کو برا بھلا کہنے والے؟ اگر کوئی ہم سے علمی اختلاف رکھتا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کو بے عزت کر سکیں یا ان کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ سکیں؟ فوراً توبہ کروانا واجب ہے۔ اگر اس طرح کا ہم رویہ اختیار کریں تو پھر عوام الناس ریزرو رہے گی کہ نہیں یہ تو علماء کا بڑوں کا اختلاف ہے، یہ وہی رکھیں، ہمیں اس میں انوالو ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ عوامی حلقوں کے اندر تبصرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر طنز کیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر اس سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ ادھر سے فائر کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے فائر کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بالکل صحیح یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان انتہائی بے دردی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ میدان معاشر میں پتہ چلے گا۔ دونوں اختلاف کرنے والے علماء سرخرو رہیں گے، کیونکہ اگر انانیت نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے اختلاف کر رہے ہیں تو ان کو بھی انعام ملے گا، ان کو بھی انعام۔ وہ تو انعام لے کے دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے خوش و خرم۔ ارے بھائی آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ ایسا نہ کریں۔ میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنے اختلافات ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور دلائل کی کیا قوت اور ضعف ہے، میں اس لیے پیار محبت سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی پھر آپ کی مرضی ہے۔ یہ نہیں کہیے گا میدان اور یہ کہہ ہی نہیں سکتے آپ، اگر آپ سن رہے ہیں مجھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو سمجھایا نہیں گیا تھا۔ آپ کو سمجھایا گیا ہے، اس پہ توجہ فرمائیے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بارے میں لکھا، اس کو یہاں لفظ شکایت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں کہ ہر شکایت کوئی بری نہیں ہوتی، ہر شکایت چغلی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اصلاح کے لیے، بعض اوقات کسی انتشار کو کم کرنے کے لیے، بعض اوقات کسی پیدا ہونے والے خطرے سے بچنے کے لیے ہم کسی کے سامنے اپنا مسئلہ ذکر کر دیتے ہیں جو واقعی ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کو چغلی نہیں کہتے، اس کو حقیقتاً وہ شکایت لگانا نہیں کہتے ہیں کہ جو قابل مذمت ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ جج کے سامنے ہوں اور آپ کیس بیان کر رہے ہیں تو آپ کو سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں، ڈاکٹر پوچھتا ہے بھئی ایسا کیوں ہوا اور آپ کو پوری سچویشن بعض اوقات بتانی پڑتی ہے اپنی باڈی کی کنڈیشن کی، تو اس میں پھر آپ جب کسی اور کے بارے میں کوئی اس کے اندر مطلب قصوروار ہے فرض کر لیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ کوئی چغلی کے اندر نہیں آتا۔ ایسی آپ کسی مفتی صاحب سے اگر فتویٰ طلب کر رہے ہیں، اس میں پوری سچویشن آپ کو لکھنی پڑتی ہے بسا اوقات، یہ اس میں نہیں آتا۔ اگر کوئی منصف بن کر بیٹھا ہوا ہے، گھر کے جیسے بڑے ہوتے ہیں، بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، ہاں بھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ہمیں بتاؤ ہم حل کرتے ہیں۔ اب وہ دائرہ ادب میں رہ کر اور ایک دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ حقیقتاً یہ انصاف حاصل کرنے کے لیے بتانا ہے، لڑوانے کے لیے نہیں ہے، انتشار کے لیے نہیں ہے، فتنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کا معاملہ پھر منع بھی نہیں ہوتا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو یہ رقعہ بھیجا ہے وہ صرف اس لیے کہ اگر اس طرح بار بار ہر چیز میں اختلاف نظر آتا رہا اور اس طرح یہ معاملات ہوتے رہے تو عوام الناس کے اوپر برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو اختلاف کی نوعیت پتہ نہیں چلتی ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے، اور وہ پھر مطلب آپس میں ایسے نہ ہو کہ مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ اگر ان کو وہاں بلوا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بلوا لیا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں مدینے میں آیا تو لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے، بہت سے لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، گویا کہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، چونکہ آپ صحابی رسول تھے اور حضرت عثمان غنی کا دور ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ باہر سے قریب آ گئے ہیں، قبائل آ گئے ہیں، نئے لوگ وہاں رچ بس گئے ہیں۔ اب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی آئے ہیں، تو اس لیے پھر لوگ جوگ در جوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے اور حیرانی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھنا، اگر کوئی علاقے میں بزرگ آ جاتا ہے اس کی زیارت کے لیے جانا، ان سے اکتساب فیض کرنا، جن بزرگوں کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا قریب ہے اس زمانے کے اعتبار سے ان کی تعظیم کرنا، یہ صحابہ کرام کا، تابعین کا طریقہ رہا ہے۔
یقینی سی بات ہے جن لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا وہ تابعین ہیں. اگر پہلے فرض کر لیں وہ تابعین نہیں بھی تھے، کوئی اچانک باہر سے آیا مدینہ منورہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، حالت ایمان میں ہے، آپ کی زیارت کر لی، پھر وہ حالت ایمان میں فوت ہوا، صحابی تابعی بن گیا، تو سعادت کی بات تھی. تو اس لیے لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے آپ کی زیارت کے لیے، اکتساب فیض کے لیے، آپ کے کلام کو سننے کے لیے. تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس طرح کا اظہار عقیدت زمان رسول سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے. تو اس لیے اگر کسی علاقے میں کوئی بزرگ آتے ہیں تو ان کی تعظیم کرنا، ان سے اکتساب علم، اکتساب فیض کرنے کے لیے ان کی صحبت میں رہنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، یہ بہت اچھی چیز ہے. صحابہ کرام کا، تابعین کا طریقہ رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کا بیان کیا کہ دیکھیں مسئلہ اصل میں یہ تھا، بس یہ آیت میں اختلاف ہوا تھا. تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو مدینے کے قریب کسی الگ جگہ میں رہیں. حضرت ابو ذر غفاری اشارہ سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی نہیں چاہتے کہ میں واپس وہاں پر جاؤں کیونکہ پھر اور مسائل نہ پیدا ہو جائیں. تو پھر آپ نے اطاعت کی اور کہا کہ میں اس وجہ سے یہاں پر آ کر ٹھہر گیا. اور آخر میں بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی کہ اگر مجھ پر کسی حبشی کو امیر بنا دیا جاتا تو میں اس کا بھی حکم سنتا اور اس کی اطاعت کرتا. یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ خلیفہ ثالث ہیں، قطعی طور پہ جنتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں لگاتار آپ کے عقد مبارکہ میں آئی ہیں. تو یہ تو بہت ہی جلیل القدر ایک صحابی ہیں. ان کی اطاعت میں کیوں نہیں کروں گا جبکہ میرے خلیفہ ہیں. اگر کوئی عام آدمی بھی ہوتا، ایک حبشی غلام بنا دیا حبشی کو امیر بنا دیا جاتا. حبشی کا خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا کہ بعض اوقات ہم ظاہر کو دیکھ کر کسی کی اعلیٰ ہونے یا ادنا ہونے کا معیار قائم کرتے ہیں. تو چونکہ اس زمانے میں حبشی جو تھے وہ بیچارے اکثر غلام ہوا کرتے تھے، انہیں غلام بنایا جاتا. تو خاص طور پہ ذکر فرما کے گویا کہ اشارہ فرما دیا کہ اگر ظاہری طور پہ بظاہر کوئی اٹریکشن نہ بھی ہو، اگر کوئی کم منصب کیا بھی ہو، لیکن میرا امیر بنا دیا جائے تو میں اس کی اطاعت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں بھی ایسا نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت نہیں کر رہے تھے. جذبہ تو یہ ہے، ان کی اطاعت بالکل ہے، علمی اختلاف اپنے مقام پر. تو اس سے کلیئر ہو گیا بالکل. آپ نے جب اس حدیث کو اگر ویسے سنتے تو بہت سارے وساوس ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن اب اس کی ہر صورت واضح ہو گئی ہے کہ ہمارے اکابرین آپس میں بہت پیار اور محبت رکھا کرتے تھے، عزت اور احترام بھی ملحوظ ہوا کرتا تھا. مصلحتوں کی بنا پر بعض فیصلے ہو جائیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا حکم سنتا اور اس کی اطاعت کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جیسے ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تم پر نکٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے، یعنی ناک اس کی کٹی ہو، حبشی بھی ہو اور غلام بھی ہو، پھر بھی اگر وہ امیر تمہارا بن جائے تو اس کی اطاعت کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے تمام وہ قوانین جو شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں ان کو فالو کرنا ہوگا. جو شریعت سے بظاہر ٹکراتے ہیں اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم ریاست سے ٹکرا جائیں. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس میں پھر وہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس پہ کلام کریں گے کہ بھئی ان قوانین میں آپ ترمیم کریں کچھ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو دائرہ شریعت میں رہ کے قوانین ہیں ان سب کو فالو کرنا، اس میں اپنے حاکم کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ